الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک سید یا حبیب اللہ. انتہائی رسپیکٹڈ امام مسجد اقصی شیخ محمد فہمی الکسوانی، میرے انتہائی رسپیکٹڈ قاری مراسم صاحب، یہاں مسجد چیئرمین قربان صاحب، جتنے لوگ یہاں بیٹھے، ڈاکٹر رسول صاحب، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سی حیدر شاہ صاحب ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. ترین شاہ صاحب کی یہ لخت جگر ہے، یہ تشریف لائے. یاسین میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یاسین تو وہ ساتھی ہمارے جو پچھلے 10 سالوں سے ہمارے ساتھ کیمپ کر رہے ہیں. اور میں لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ اصل خطاب تو میرے بعد امام صاحب ہوگا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں. المصطفیٰ نے چیریٹی سیکٹر میں یہ بات میں یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اسٹیج پر کہہ رہا ہوں، یہ پتہ کر لے ایسے سب پیچھے چلے جائیں. یہ چیریٹی سیکٹر میں نئے رواج ڈالا. پہلے لوگ فنڈ مانگتے تھے اور اس کے بعد پھر بتا دیتے کہ خرچ ہو گئے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، تمہارے گاؤں میں جا کر وہ جگہ جس پر جہاں تم پیدا ہوئے، تمہارے والدین پیدا ہوئے ہوں گے، تمہارے دادا پیدا ہوا ہوگا، اس جگہ جا کر کیمپ کرو. یہ یاسین میں بیٹھے اور پوچھیں ان سے، جن کا پہلا کیمپ ہوا تھا، انہوں نے مجھے فون پر بہت فون کی انہوں نے کہ کیا میرا کیمپ ہو جائے گا. یہ بات کر رہا ہوں 2013 کی غالباً 12-13 کی بات. تو میں نے کہا یاسین بھی ایسا کریں، آپ پیسے نہ دیں، آپ علاقے میں جا کر کیمپ کریں. کیمپ کرنے کے بعد اگر مطمئن ہو جائے ہمیں ڈونیشن دے دینا، نہ مطمئن ہو ہماری دعا کر دینا. تو انہوں نے کیمپ کیا. مجھے یاد ہے اس وقت 100 کچھ آپریشن ہوئے تھے، میں خود وہاں گیا. اس ابھی کا رات ہمارا چیریٹی ایونٹ تھا یہاں مانچسٹر میں، جس شخص نے 25,000 پاؤنڈ دیے بلال غفور نے. تو اس کے بعد مجھے ایک بار فون کیا ٹی وی پر، میں ایئر وائی پر بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چیریٹی بہت دعوت کرتی ہیں، تو کیمپ کرتے بھی ہم یہ نہیں کرتے. میں نے کہا چودھری صاحب میرا نمبر لے لیں، مجھے بعد میں فون کرنا، جہاں جب کیمپ کہیں گے وہاں کے کیمپ ہو جائیں گے. کیمپ ہونے کے بعد اگر آپ دل مانے ہمیں ڈونیشن بھیج دینا، نہ دل مانے میرے لیے دعا کر دینا. اس نے 20 کیمپ ہمارے ساتھ کیے، 20 کیمپ. اس نے ڈونیشن بھی دی، بہت سا ڈونیشن دی اس نے. تو یہ چیریٹی سیکٹر میں نئے رواج آ رہے. یہ نہیں کہا کہ پیسے دے دو، یہ کہتے ہیں پیسے دو. اور جن علاقوں تمہارے والدین پیدا ہوئے ہوں گے پاکستان میں جا کر، کسی گلی میں، کسی کوچے میں، کسی گاؤں میں، وہاں جا کر المصطفیٰ کیمپ کرے گی. اس سے بڑی گارنٹی نہیں ہو سکتی. ہو تصوف میں کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ عین الیقین، آپ کو سب یقین ہوتا ہے بندے کو جب آپ دیکھتے ہیں زندگی چینج ہو رہی لوگوں کی. وہ آدمی جو ابھی اپاہج تھا، 10 منٹ پہلے اپاہج تھا، جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے آپ سے جاتا ہے. یہ اللہ جس پاس نعمت نہیں ہے وہ اس سے کبھی پوچھے. اللہ نے میں نعمت دی ہے، ہم دیکھنے کے قابل ہیں، لیکن جن پاس نہیں ہے کبھی ان سے پوچھے. تو الحمدللہ ہم نے یہ نئے رواج ڈالا ہے. یہاں لوگ بہت سارے لوگ موجود بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا یہ پہلا ایونٹ ہے یہاں لیڈز میں. میرے میکہ جانے کی وجہ سے ہم زیادہ محنت نہ کر سکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگ ہماری دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی جانس پر زندگی اتنا بڑا کام لے لے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. میں صرف ایک بات کرنے کے بعد چاہتا ہوں. ایک نبینہ صحابی سرکار پر حاضر ہوا، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے آپ ابو بکر حکم کریں نا میرے سامنے آ کر بیٹھے. تو سرکار فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ. تو سامنے آ کر بیٹھ گئے. سامنے بیٹھے تو پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں نا تو میں ابو بکر کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر اس کی میرے نبینہ ساتھی خواہش پوری کر دیں.
सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला दाढ़ी आगे की, हम दाढ़ी पकड़ने के बाद अल्लाह ताला तो सिद्दीक़ की दाढ़ी का वास्ता है, आज मुझे निगाह दे दे, मैं सरकार को देख लूँ। सरकार को 3 बार सरकार को बस 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 उसे यार समझ आंखें मिल चुकी, मैं आपको देख रहा हूँ। आप आज तो ये दुआ करता ना कि क़यामत तक बंदा नबीना पैदा ना होता, अल्लाह की रहमत जोश में आ चुकी थी कि क़यामत तक शख्स नबीना पैदा ना होता। यार बड़ी बड़ी बहुत नेमत है। अल्लाह ताला आप सब लोग सलामत रखे, इबादत के शाह रखे, हमारी दुआ करना हमसे अल्लाह ताला जो काम ले ले। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। अब तो स्टेज मेरा है जी, मैं जितना चाहूँ अब्दुल साजिद साहब का तारीफ कर सकूँ। ATI जो लोग, मैं उस वक़्त अभी पाकिस्तान में ही था जब उसका नया नया रवाज था। हमारा मुकाबला पीपल फेडरेशन स्टूडेंट से भी था और इस्लामी जमीयत तलबा से भी था, लेकिन हम बड़े कमज़ोर थे। हाजी हनीफ तैयब अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। साजिद साहब मेरे बाद आए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, मार खाई, लेकिन घर से बेघर रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो ये सही जो मकाम था अल्लाह ने उन्हें दिया है, यकीनन उसी काम का सदका। और फिर अल्लाह ताला ने ये जो चैरिटी इनको, अच्छा बात ये है कि वही बात है जो दिल से निकले और दिल में उतरे, कि इनके दिल में ये बात थी कि उन्होंने खिदमत करनी है। और अल्लाह ताला उनको उम्र खिदर अता फरमाए और तंदुरुस्ती वाली, अल्लाह ताला उनको उनके बच्चों की खुशियाँ अता फरमाए। My next, so difficult, I was reading your biography, Sayyidi. It's so long, but so young, mashallah. And by the way, I'm not going to go into the ageism. Everybody said that Imam of Aqsa Masjid will be with very old, very frail, and when people saw him, mashallah, and by the way, he's just 21, alhamdulillah. So it's an honor, it's a privilege to have you among us. And I think people dream to go to and see you in Al-Aqsa Masjid, but we are so lucky that people saw you at the Masjid yesterday, day before yesterday, in Manchester, in Rochdale. Today we had our Zuhur at Makkah Masjid, and there's 2-3 people, young people sitting here. They are here only to see you. That mashallah, Allah has bestowed a lot of rahmah and nur on your face. And Allah, may Allah keep it long. I've been told to ask you that your English is wonderful, so there's no excuse for you to speak in Arabic. So we're going to listen to you. Sayyidi Imam Sheikh Umar Fahmi Abdullah Al-Kiswani. बहुत सारी तालियों के साथ। Allah give you reward. I'm doing that. And have you got one? It's only you can do what you did. Alhamdulillah Rabbil Alameen. The one who brings the message and send the message for the goodness get equal reward. This young man on my left hand side, I've known him since 2012. He hasn't grown a day old. Bring Colin and show us something what you can do. What you do this. Good evening, ladies and gentlemen. What an honour and pleasure it is to be here in Yorkshire, Leeds of all places. I donned a white kit for Leeds, the colours of Yorkshire. While I'm here, I think it's only right that we have a bit of entertainment so far. It brings me great joy to be in rooms where there's so much compassion, heartfelt, and more importantly, so much unity amongst Muslims. Now, growing up in southwest London, all I ever wanted to do was play football. When I wanted to play football, I wanted to take it across the world. I wanted to go to far away places, and I wanted
myself, my faith, my background to be known as being one of the greatest, most skillful, entertaining football players of all time. And at the time, my role model was Zinedine Zidane. So that's coming from my perspective. How did I get to working with the charitable sector, in particular Al Mustafa Welfare Trust? Now, that all started off from a very young age. I wanted to give back to Muslim communities. I wanted to inspire generations and children. The empathy and the love that I found working with Al Mustafa Welfare Trust was the fact that they loved the giving. They loved connecting. They loved seeing smiling faces. Now let's not forget, with charity, it's really important for us as donors to always be able to connect with those who are donating and to follow it up all the way through. It's not just about giving a donation and that's it. The same way for me, it wasn't about just performing or playing football. It was the passion and everything that came with it. So I'm going to take you on a bit of a journey with the football. Now, football has been around for over 100 years. Call it cricket, tennis, bowling, basketball. People have always tried to do something spectacular, fun, engaging, interesting, diverse and different. Now, I'm sure with the internet and social media nowadays, all of you have tried or you've seen something different, right? You've seen Ronaldo, or maybe you've seen a young player do something very skillful. I want to give you a different perspective of what it's like to actually play with the football and to do something different. Now, the idea is keep it up, right? Keep the ball in the air for as long as you possibly can. Don't drop the ball. That was the original. Keep it up, keep it up, keep it up. Left foot, right foot, left foot, right foot. Keep it still, keep it still. See, I'm not trying to move from the spot. I'm just trying to keep it up. Once I mastered that, the next part was the knees. How long can we keep it going? We got one knee, 1, 2. Then we go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I'm getting bored now. See? So we can keep going. Headers. See how high the ceiling is? 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Higher, lower, higher, lower, higher, lower, really low. So we can keep going. What about shoulders? That's the next body part. We got 1, 2. What about one shoulder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And I'm getting bored of that one now as well. So the idea. And I think last night I used the word fasaha and balagha, and that equally applies in English as well. And I think it is when I say that when things come from your heart, it reaches to the heart. Jazakallah khair for being our guest, but you are among your own family. You're not guest here with us, inshallah, and we hope to see you again very soon, inshallah. My next guest, no, he's a host from now on, Rahim Jung. He's known to many of us. I call him his younger version of me, much faster than me, and he can do multitasking and multi-talent. Rahim, floor is yours, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से काजी साहब आपके लिए नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि ये मेरे फ्यूचर लीडर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो पौधे आपने काजी साहब लगाए या हमारे बुजुर्गों ने लगाए उनका बेनिफिशियरी मैं भी हूँ। बहुत शुक्रिया काजी साहब। मुझे ना अक्सर मैं आपको अजीज़म लिखता हूँ, बस वो साहब का मसला क्योंकि उम्र का बहुत तकाजा, लेकिन बच्चे नहीं हैं आप माशाल्लाह, ये पूरे यानी तनेदार दरख्त हैं। अल्लाह ताला आपको कानून दाम रखे। देख रहे जी, जो तारफ नहीं करवाना चाहते वो खुद ही आ गए हैं जी। आज जिन लोगों के मतलब आपने पूछा है, कुछ लोग बेशर्मा शेख गए हुए हैं, कोई कहीं गए हुए हैं, लिहाजा नाम नहीं लूँगा उनका मैं। कारी आसिफ साहब मेरे मुहतरम प्रोफेसर साहब के साहबजादे हैं, इनसे ताल्लुक बड़ी देर बाद हुआ, उनसे ताल्लुक पुराना था। मेरे ननियाल इनके शहर सियालकोट से हैं,
ملا کالج اور اکثر میرے جو ہم زلف ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ان کو میں نے گھیر کے ہوم آفس میں لے گیا اور گورنمنٹ میں ان کو کہیں نہیں گھیرا. آخر میں ان کو خوشی کی بات ہے ایم بی میرے ختم ہوا تھا، اس کے بعد او بی بھی آیا کہ نہیں سی بی. قاری صاحب امام ہیں مکہ مسجد کے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ملٹیپل لینگویجز سے، اور بائی پروفیشن یہ ایک وکیل ہیں. مجھے اجازت نہ ہوگی کہ اس فرم کا نام لوں، وہاں یہ ان کے پارٹنر ہیں نام. خوشی ہوتی ہے دوپہر کو بھی ان سے ملے کہ خوشی ہوئی، لیکن جب بھی ساجد صاحب نے اور میں نے ان کو بلایا الحمدللہ انہوں نے لبیک کہا، تو میں زحمت دیتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ. تالیوں کے ساتھ قاری صاحب کے لیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحليم الكريم. آج ہم سب یہاں ایک جو ہے وہ خوشی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں. اور خوشی یہ کہ یہ 150,000 آپریشن جو ہیں اور سرجریز جو ہیں آنکھوں کے وہ ہو چکے ہیں. اور یہ قافلہ کیسے چلا، کہاں سے چلا، اس کارواں کے کون جو ہے ساتھی بنے، وہ آپ مجھ سے پہلے سماعت کر چکے ہیں. میں آپ کو جس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ دوست ہے، ولی ہے، یار ہے، مددگار ہے، سہارا ہے ایمان والوں کا. آمنو ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اس نے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں وہ لے کر آیا ہے. اللہ نے مومنوں کی مدد یہ کی کہ اندھیرے میں تھے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں وہ رب کی ذات لے کر آئی ہے. وہ نور کیا ہے؟ نور ہدایت، نور ایمان. اور نور جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نور سے پھر وہ دوسری چیزوں کو نورانی کرتا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم جو ہے جو آنکھوں کا نور جو ہے جن کا جا رہا ہے، آنکھوں کا نور جن سے چھن گیا ہے، آنکھوں کا نور جو ہے جن سے اگر جدا ہو جائے گا تو آپ ان کی زندگیوں کا اندازہ لگائیں. اگر ایک ماں ہے تو اپنے بچوں کو کیسے پالے گی، اگر ایک نابینا ہونے والی جو ہے وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جانے والی ہیں، آپ ان کی آنکھوں کو بچائیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اس آنکھوں کو نور دینے والوں کو بھی عطا فرمائے گا. یہ اس کی کتنی کرم نوازی، اس کی کتنی مہربانی. اور یہ موقع جو ہے ہم جو ہے یہ اپنا جو ہے مال رب نے دیا ہے، ہم اسے مختلف جگہوں پہ استعمال کریں گے اور استعمال کرتے رہتے ہیں. رب نے کبھی روکا نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا 3 چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں. ضمانت دینے والی کون سی ذات؟ جس کے بارے میں خود خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ان کی زبان اقدس سے لفظ نکلتا ہی نہیں جب تک رب جو ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ رب جو ہے ان پر وحی کا نزول نہ فرما دے. وہ ذات فرما رہے ہیں 3 چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں. ان 3 چیزوں میں سے آج ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں. فرمایا جو رب کی راہ میں
माल खर्च करता है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसकी गवाही देता हूँ कि रब उसके माल को कभी कम नहीं होने देगा। आप ये आज से अपने जो है, अगर रब से आपने लगाना है कि वाकई हम जो है टेस्ट करें, अगर तो आप आज से जो है उसको इस बात को 6 महीने आइंदा रखकर, 1 साल रखकर, 3 माह रखकर आप जो है आज से इस बात को आजमाना चाहें, आप कोशिश करें, यकीनन मोहम्मद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी जो है, जिस बात की उन्होंने ज़मानत दी है, वो उस बात को कभी रब जो है वो रद्द नहीं होने देगा। So today we are celebrating 150,000 cataract surgeries. You know, Al-Mustafa Welfare Trust has enabled us, given us this opportunity to celebrate. I took a different view when I just recited a verse from the Holy Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah is the friend of the believers. Huge honor. Lord of the heavens and the earth. You know, create Allahu nurus samawati wal ard. Creator of everything. He is saying, Allahu waliyul ladina amanu. He says that He is the rock of the believers. He is the supporter of the believers. He is the friend of the believers. And one of the things that He has gifted to the believers is يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. That He has brought them out of the dark valleys of ignorance into the bright shining world of faith and iman. And one of the lights that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us is the light of eyesight. You know, with that we are able to witness, we are able to see the light around us. And now imagine that if we are able to protect the light, the eyesight of an individual, whether it's an 8-year-old child, whether it's a mother, whether it's a man, and you can see some of the testimonies in this booklet, yeah, how saving one life by giving light, eyesight to one person is not just one person that we are saving, it's actually a whole household that we are saving, a whole family that we are saving. And we are saving not because we are saviors, because we are sharing that gift of light that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. So we pray that Allah subhanahu wa ta'ala accepts the donations that we have given already and the intention to give the donation that we have made. And mashallah, we've heard from the CEO of Al-Mustafa Welfare Trust, Sister Sadaf, how everyone, so passionately, so selflessly is working to save lives and to help people throughout the world. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the work of Al-Mustafa Welfare Trust, and also all the team and everybody that's volunteering. And also we're very grateful and honored that as a result of Al-Mustafa Welfare Trust, today we have the opportunity to meet and be in the presence of Imam and President of Al-Aqsa Masjid. And may Allah subhanahu wa ta'ala bring ease to the people of Palestine as well, and everywhere across the world, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this endeavor. गुलशन चौधरी हमेशा टेलीविजन के ऊपर, जब मैं बिल्कुल थका होता हूँ कि रात का 1 बज रहा है, ये एक प्रोजेक्ट चाहिए, कोई है अल्लाह का बंदा बंदी, तो वो सिस्टर उनके बेटे सहूलत यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम मेरी कहते हैं अच्छा मकसूद भाई आपने I want to excuse me because my English is not very good like what they say. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man sara ala darbihi bi ihsan ila yawm ad-din wa ba'd. Bismillah. I know Mustafa will feel trust. Many years ago, I meet them in Masjid al-Aqsa. They go to help hospitals in Al-Quds, Maqasid Hospital, Augusta Victoria Hospital. I meet them, I go with them to Pakistan. We go to the hospital for eyes and madrasa for yatim. And I see what they do here and everywhere. MashaAllah. Allah will give them barakah, inshallah. And Allah accept their
work, inshallah, because their work will change the life for poor people and the who will need their help, like the blinds. I want to say about the blinds because my mother was blind when I was 13. She was just 40. Because about the sugar, I know what they have problems with family, with kids. I was just a kid. And my mother, when she was blind, she wanted to cook. She wanted to give us that imam and give us more and more. But she can't because she was blind. And after 30 years, she get fast. Alhamdulillah, rahmatullah alayha. Before about 10 years. Every time when I was a child, I asked if you can take one of my eyes when I was a child, I give you. But she said no. And the doctors said because of the sugar can't help her. My father sent her to Russia, to many hospitals, but Allah qaddar, alhamdulillah. For that I said this is project to help people is very important. And Allah will give you barakah and give you, inshallah, in your money, in your ages, in your siha, in your eyes, inshallah. Because this I came to hear from Jerusalem, from Al-Aqsa, that Mustafa will feel trust. I trust with them. MashaAllah. And I hope, inshallah, this money go to who need this money, and this to help these people in Pakistan, inshallah. Jazakumullah khair. And my message from Al-Aqsa to visit Al-Aqsa, inshallah. He is Qibla Ula. He is the second masjid in the world. Al-Aqsa, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lead salah for all the prophets. Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, he said, you must travel for 3 masajids. Makkah, Al-Bayt Al-Haram, and Masjid Al-Nabawi, and Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked as-Sahaba to live in Jerusalem, to be their children, go to pray in Al-Aqsa. We hope that we are from these who live in Al-Aqsa and in Al-Quds. Barakallah fikum wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers, sisters, respected guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is very true that I don't enjoy standing on stage and delivering speeches.
I feel that there is much more important work that can be done by perhaps keeping a distance from the stage. So I have dedicated myself throughout my life to make sure that our community in all its aspects achieves well. And one of the things that is my passion is to see always and to make sure that we invest heavily in our leadership and our young people. That has always been my passion, and inshallah will continue to be my passion. Here today, it is my privilege, absolutely privilege, to welcome Sheikh Alkeswani to Leeds. It is wonderful to have you amongst us. I also take this opportunity to express my gratitude to the Al-Mustafa Welfare Trust, and in particular to its chairman, Abdul Razak Sajid Sahab, for making it possible for us this evening to meet our respected guest, our Sheikh, the most senior Imam of Masjid al-Aqsa. It is also, because equality has been my passion throughout my life, it is absolutely refreshing to see our sister Sadaf as the chief executive of one of the most important and growing and emerging charities in UK. MashaAllah, MashaAllah. Please put your hands for Al-Mustafa. I think it's a wonderful achievement, and it is not a little achievement. I look around, and over the years I have done a lot of work with international charities, Muslim charities. Therefore, I think this is a milestone. It's a milestone which is worth celebrating, and I hope that other charities, inshallah, will follow the example, and we will see more of our sisters. And I can tell you that throughout my life, I found our sisters to be most creative, most visionary, most passionate, and most hardworking. The work of Al-Mustafa Welfare Trust is absolutely very important. It's very essential. It is essential particularly in the areas of curing and making sure that people are cured from blindness. You know, just imagine all of us who have eyesight, who have driven here, we have walked here, we look at each other, we enjoy and cherish each other. Just imagine that if we did not have the eyesight, what would be our feeling? What would be our dependency? The things that we will not be able to do. We will not be able to see our children. We will not be able to see our family. We will not be able to see our friends. We will not be able to go to work. We will not be able to do anything. Just imagine losing an eyesight. And therefore, it is important. It is important that this work is absolutely essential. It is important that we support the Al-Mustafa Welfare Trust in their efforts to make sure that people actually, their eyesight are restored and restored well. My last comment would be that those of us who sit here are beneficiaries of welfare state. Our health is free, our education is free, we get something every week paid into our bank accounts, we go to our ATM, we take as much as we want, and we live our life. Many of the countries in which
our charities and particularly Al-Mustafa Welfare Trust is working, they don't have a welfare state. They don't have a guarantee of regular income. They don't have a guarantee of employment. They don't have a guarantee that someone is going to come and bring food to their tables. They don't have a guarantee that children will go to school, that their fees will be paid. Yeah. We live in an absolute relative luxury. And therefore I think it is a responsibility upon us, a major responsibility on us to make sure that those who do not have it, those who are deprived, those who are living in society and circumstances where they do not have access to health, education, and even do not have a capability to put food on the table for their children, that we have a responsibility to dig deep into our pockets to make sure that these charities and the work they are carrying out in different countries and different areas is absolutely supported. That is my message, and I hope you take that message with you wherever you go. Thank you very much. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم عليه. میں صرف ایک دو جملے چونکہ امام صاحب یہاں ہیں عربی زبان میں کہوں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. یا سیدی و شیخی فضیلت الشیخ الدکتور عمر عبداللہ فہمی الکسوانی حفظہ اللہ ورعاکم اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذه الديار ونقول لكم يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونشكركم دائما أنتم تتعاونون مع جمعية المصطفى الخيرية في القدس المبارك وفي فلسطين، ودائما أنتم ترفعون كلمة لهذه الجمعية، ونشكركم من قلبي من شخصي ومن أخي الكبير سيد عبد الرزاق ساجد حفظه الله ورعاه. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد میں رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میں شاید بہت سارے لوگ بے شمار ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں فضول وہ زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن یہ رب کائنات کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی اچھے کاز کے لیے آپ کو وہ جمع کر لیتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے جو ہمیں ایک جگہ پہ جوڑ دیتا ہے، جو ہمیں کہ خیر کا جذبہ جو ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، اور جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر جسم سارا بے قرار ہو جاتا ہے، وہ رات کو نیند نہیں آ سکتی، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح الحمدللہ المصطفیٰ، چونکہ اس پودے کو ہم نے اس وقت لگایا جب میں الحمدللہ طالب علم تھا. میں نے عبد الرزاق ساجد صاحب نے گٹھے ATI میں بھی الحمدللہ کام کیا، اور جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے لوگ آتے تھے. میرے بھائی امام قاری اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد گرامی کی بڑی محبتیں تھیں. جب میرے ماموں جان ڈاکٹر صاحبزادہ شریف احمد آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ اور ان کے والد گرامی اکٹھے ہوتے تھے یونیورسٹی میں، اور بڑی محبتیں انہوں نے دیں، اور وہ بہت نیک آدمی تھے. حقیقت ہے کہ آج جب قاری صاحب کو میں نے دیکھا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ کافی عرصے بعد ان کی زیارت ہوئی ہے. اللہ کریم ان کو اپنے والد گرامی کے مشن کو مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ہزاروں شاگرد تھے اسلامی یونیورسٹی میں، انہوں نے پڑھایا. تو اب دیکھیں کہ وہاں بے شمار دیہاتی علاقوں سے اسٹوڈنٹ آتے تھے جن کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو الحمدللہ اس وقت ہم ان کے لیے کیمپ لگاتے تھے، ان کو رہائش دیتے تھے، ان کو کھانا دیتے تھے، ان کو ٹیسٹ کے لیے تیاری کرواتے تھے، اور اس کے بعد یونیورسٹی کے ایڈمیشن ہونے تک ہر چیز ہم الحمدللہ ان کی. یہ اس وقت کا، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے بھی زیادہ عرصہ. اور الحمدللہ
ابھی میں پاکستان کے دورے پر تھا، میرا اپنا انٹرنیشنل صوفی اسکالر فورم کے مختلف پروگرامات تھے، تو الحمدللہ میں المصطفیٰ کا جو آئی ہاسپٹل ہے لاہور وہاں بھی گیا، اور الحمدللہ وہاں اتنی اچھی ٹیم ہے، جس طرح ابھی میری بہن صدف بتا رہی تھی، وہاں بھی الحمدللہ وہاں ہمارے ڈاکٹر شریف صاحب ہیں، باقی ساری ہماری بہن نصرت سلیم صاحبہ ہیں، ساری ٹیم الحمدللہ اتنا ان کا اچھا کام ہے، اتنا اچھا ان کا اخلاق ہے. اور الحمدللہ اب ہاسپٹل کے ساتھ ایک خوبصورت اضافہ جو ہوا، جو مجھے اس دفعہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی، وہاں لنگر خانہ شروع ہوا ہے، جہاں تقریباً 500 افراد جو ہے وہ دن کو کھانا کھاتے ہیں، اور 500 افراد ہی پہلے صرف دن کا تھا، اب الحمدللہ شام کا بھی شروع ہو گیا ہے، اور اب 2 ٹائم تقریباً 500 لوگ یعنی 1000 لوگ ڈیلی وہاں کھانا کھاتے ہیں. اور اس کھانے کا سٹینڈرڈ الحمدللہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ وہی کھانا ہم یہاں جو اسپتال کا سارا سٹاف ہے وہی کھانا کھاتا ہے. اور وہاں مختلف طلبہ جو اپنا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے وہ آتے ہیں، مزدور لوگ آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ جو ڈونیشن دیکھتے ہیں، اس ڈونیشن کے ذریعے کتنا خیر کا کام ہو رہا ہے. ابھی آپ کو برادر مقصود صاحب بتا رہے تھے، یقین کریں کہ مجھے اپنے بھائی پر ہمیشہ فخر ہے. یہ انتہائی درویش آدمی، آپ نے اکثر پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی وہ لاسٹ ٹائم ہمارا المصطفیٰ کی جب اوپننگ تھی تو میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا بالکل کونے پہ آخری، تو پھر میں نے اٹھ کے اپنی کرسی چھوڑی اور میں نے کہا آپ آخری پروگرام میں آپ یہاں آ کے بیٹھیں. تو الحمدللہ ان کا جو جذبہ، اور جب ہم جارڈن گئے تو وہاں ہم نے فلسطینی کیمپ میں فوڈ پیک ان کے لیے آرڈر دیا، تو وہ بنا رہے تھے، تو ان کو اتنی یعنی فکر تھی کہ اب ہم کسی طریقے سے ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اردن میرا دوسرا ملک ہے، کیونکہ میرا سسرال بھی ہے اردن میں، تو یہاں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد کال کریں کہ ابھی تک فوڈ پیک تیار ہو گئے ہیں، کس طرح گاڑی کا انتظام ہو گیا. میں نے کہا سب کچھ ہو گیا. جب ہم گئے تو پھر ان کو اطمینان ہوا. وہاں الحمدللہ ہم نے سیرین فیملی میں، اور ہمارے ساتھ جو وہاں ساتھی تھے، یہاں رضا فیاض سلطان صاحب ہیں، وجات بھائی ہیں، ان سے پوچھیں کہ ایسی جگہوں پہ ہم گئے سیرین فیملی جہاں تھیں کہ ان کے پاس کوئی ٹوائلٹ کا انتظام نہیں تھا، ان کے پاس سلنڈر تھا اور چولہا، اور اس پہ 2-2 3-3 4-4 فیملیاں آ کے وہ کھانا پکاتی تھیں باری باری، اور وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے جن میں وہ رہتے تھے. تو الحمدللہ ہم وہاں پہنچے، وہ دور علاقہ تھا، یعنی شہروں سے دیہاتوں سے بھی جا کے باہر سیراب میں کیمپ لگائے ہوئے تھے انہوں نے. وہاں بھی الحمدللہ سیرین فیملی کو ہم نے فوڈ پیک دیے. اب دیکھیں کہ آج آپ عہد کر کے جائیں کہ المصطفیٰ کا آپ دست و بازو بنیں گے. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی طرف سے قربانی دیتے تھے اور ایک امت کی طرف سے قربانی دیتے تھے، تو آج ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنی جیبوں کو کھول لیں. اب دیکھیں کہ اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے، آپ نے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. وہ کہتا تھا کہ مجھے بابا جی جو ہیں، ایک دفعہ میں رکشے پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ رکشے والے کو آپ نے کتنا کرایہ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ 3 یا 3.5 روپے بنتے تھے تو میں نے 4 دے دیے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اس کو 5 ہی دے دیتے، آپ نے کون سا اپنے پاس سے دینا تھا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا تھا. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، یعنی جب اللہ کے راستے میں آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے بعد سب اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں. فرسٹ ون از کنٹینیوس چیریٹی، بینیفیشل نالج اینڈ یور پائس کڈز اف دے پرے فار یو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ علموا اولادکم 3 خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کے خاندان کی محبت سکھاؤ، اور پھر ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. اب دیکھیں کہ الحمدللہ المصطفیٰ، چاہے وہ یمن کا معاملہ ہو، چاہے وہ بورما کا معاملہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستان اور کشمیر میں زلزلہ ہو یا کشمیری مسلمانوں کی کوئی تکلیف ہو، ہر معاملے میں الحمدللہ پیش تھا. ابھی میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا، اس وقت جو یوکرائن کا کرائسس ہیں، یوکرائن میں جو اس وقت مفتی ہیں احمد تمیم، وہ ہماری اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسکالرز کے وہ ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر ہیں.
اور میرا الحمدللہ لگاتار ان سے رابطہ ہے. میں نے اپنے جتنے سورسز ہیں ہم نے جو کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں اور میرا لگاتار ان سے رابطہ ہے. کل بھی میری فون پہ ان سے بات ہوئی ہے. وہاں آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں, وہاں 2.5 ملین مسلمان ہیں یوکرائن میں. اور مجھے جیسے شیخ احمد طبیب نے بتایا, وہ وہاں کے پارلیمنٹ میں بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں جو ہے وہ تمام مسلمان اس وقت مساجد اور اسلامی مراکز میں ہیں. اس لیے میں نے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ان ایونٹس میں مصروف ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد ہم کریں گے. اب دیکھیں کہ ہر جگہ ظاہر ہے کہ ساجد بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچیں, لیکن یہ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. آپ جتنا تعاون المصطفیٰ کے ساتھ کریں گے الحمدللہ, آپ جو ڈونیشن دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچے. وہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے مقصود بھائی ہیں, ساجد بھائی ہیں, اسی طرح ہمارے یہاں یہ ساتھی بٹ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بے شمار مصطفیٰ کے یہاں جتنے بھی میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں یہاں, رضوانہ لطیف صاحبہ. جب ہم جارڈن اور مصر وہاں سے واپس آئے تو میں نے ساجد بھائی کو وہاں کہا کہ شاید وہاں جا کے ہمیں کوارنٹین کرنا پڑے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں. تو جب ہم یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو وہاں 7 دن رہے ہیں, آپ کو 10 دن رہنا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ راجہ فیاض سلطان صاحب بھی تھے, وجاد بھائی بھی, تو ہم ہوٹل میں رہے. تو یقین کریں کہ اگر 10 دن وہ جو ہوٹل والے کھانا پرووائڈ کرتے تھے وہ ہم اگر کھاتے تو یقیناً وہاں سے بیمار ہو کے نکلتے. لیکن ہماری اس بہن نے وہاں بھی اپنے گھر سے کھانا پکا کے اتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں وہاں ہوٹل میں پہنچاتی رہی. اور دن صبح یہ نکلتی ہیں گھر سے, سارا دن المصطفیٰ کے کام, پھر گھر میں بھی ظاہر ہے, تو اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر دے. اب دیکھیں کہ آج صرف میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جو جتنے لوگ آئے ہیں وہ آج ڈونیشن دیں المصطفیٰ کے لیے, جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک پیسہ بھی جو ہے نا کبھی کبھی وہ برکت کا باعث بن جاتا ہے. آپ جس نیت سے دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ آج اگر ایک دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا کھانا نہیں کھائیں گے, آپ دیکھیں ویکینڈ پہ اکثر ہم ٹیک وے پہ جاتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, بچوں کے لیے کھانا منگاتے ہیں, تو اس ویکینڈ کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہم نے اپنے مسلمان ان بہن بھائیوں کے لیے وقف کر دیا ہے جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار نہیں ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, جن کے پاس بچوں کے لیے کتابوں کے پیسے نہیں ہیں. ابھی یہ سردی کا موسم ہے, ان کے پاس لباس نہیں ہے, اور خاص کر فلسطینی بھائی ہیں ہمارے, اس طرح سیرین مسلمان ہیں, ابھی یوکرائن کے کرائسس ہیں. میری آپ سے اپیل ہے کہ ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ عہد کر کے جائے, اپنی فیملی ممبر جتنے آپ کے ہیں اپنے دوستوں تک. آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. آپ خیر کا پیغام جب دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے, اگر دوسرا کوئی بندہ ڈونیشن کرے گا تو اس کو بھی جتنا اجر ملے گا آپ کو بھی اجر ملے گا. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما دام العبد فی عون اخی کان اللہ فی عونہ. جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. مسعود صاحب آپ اسٹیج پہ پہنچ جائیں, اس لیے میں انشاءاللہ اس شعر پر برکت کے لیے ختم کرتا ہوں کہ شہنشاہ اعظم محمد رسول دو عالم محمد. زبان کا یہی ہے اشارہ, لبوں پر مل کے بہم کہیں محمد. یا الہی منہ میں میرے جب تک زبان ہو, زبان پہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ کی جانب سے یہاں خوش آمدید کہوں گی. آپ سب کی یہاں موجودگی اور اس طرح کی ایونٹ کا اہتمام کا ایک مقصد ہے. ایک چیریٹی کی حیثیت سے ہم بتانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ڈونر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ڈونیشن اور ان کی سپورٹ سے کتنی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, اور ان کی ڈونیشن اور ان کی سپورٹ کتنی اہم ہے ایسے تمام فلاحی کاموں کے لیے. اس طرح کی ایونٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم ٹرانسپیرنسی آپ کے سامنے لا سکیں, اپنی کارکردگی آپ کے سامنے لا سکیں, اور آپ کو بتا سکیں کہ پچھلے چند سالوں میں آپ کی ڈونیشن سے ہم نے کیا کیا کام کیا ہے. جس طرح آپ لوگ یہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں یو کے میں جو ہمارے ڈونرز ہیں, لیکن آپ کے ہزاروں لوگوں کی ڈونیشن جن لاکھوں لوگوں تک جاتی ہے وہ یہاں آ کے ڈائریکٹلی آپ کو شکریہ نہیں ادا کر سکتے. تو ان کی بہاف پر میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ڈونیشن سے ان لوگوں کی تمام لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. چاہے وہ پروجیکٹ کوئی سا بھی ہو,
لیکن آپ لوگوں کی ڈونیشن سے ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. چاہے وہ ہیلتھ کا پروجیکٹ ہو, ایجوکیشن ہو, ہاسپٹل ہو, ایمبولینس ہو, وومن امپاورمنٹ ہو, امپلائمنٹ ہو, یہ وہ تمام کام ہیں جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آپ سب کی مدد سے ان لوگوں تک پہنچا رہی ہے. اور یہ وہ تمام کام ہیں جو ہم مختلف ممالک میں, جس طرح آپ نے ہماری ایکٹیویٹی رپورٹ میں دیکھا ہوگا, تقریباً 22 ملکوں میں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ریگولر ریلیف پروجیکٹس ہوں, ایمرجنسی پروجیکٹس ہوں یا ویلفیئر کی پروجیکٹس ہوں. جن پروجیکٹس کا میں نے آپ سب کے سامنے نام لیا, ان کے ہر سال ہم ان پروجیکٹس میں نئے پروجیکٹس ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ آن گراؤنڈ ٹیم سے ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اس چیز کی ضرورت ہے, اب ہمیں یہ کرنا چاہیے, یا پھر ہماری ٹیم ان جگہوں پہ اسپیشلائز کرتی چلی جاتی ہے اور ہمارے پاس وہ مواقع ملتے چلے جاتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. اسی طرح ہر سال چند ممالک ایڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کی ڈونیشن, آپ کے صدقات, آپ کے خیرات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں, زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ ڈیلیور کیے جا سکیں. اور اسی لیے ہم لوگ الحمدللہ آپ ہماری ایکٹیویٹی رپورٹس میں دیکھیں گے کہ ہر سال بہت بڑے نمبر سے ڈفرینس آ رہا ہے, یعنی ہماری پروگرس بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ شاید ہم ان واحد چیریٹیز میں سے ہوں گے. 2 چیزیں ہماری چیریٹی کی بہت اہم ہیں. ایک تو ہے فیڈ بیک, جس کا میں نے ذکر کیا کہ الحمدللہ ہم ان چیریٹیز, شاید ہی بہت کم چیریٹیز ہیں جو ایک پروجیکٹ کا فیڈ بیک دیتی ہیں, کیونکہ ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ اگر آپ ڈونیشنز دیتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کی ڈونیشن کہاں پہنچی, کس نے ریسیو کی, کس ملک میں ڈیلیور ہوئی. اور الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ, چاہے واٹر پروجیکٹ ہوں, چاہے آئی پروجیکٹ ہو, ہیلتھ پروجیکٹ ہو, ایمبولینس ہو, اسکول ہو, ہاسپٹل ہو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, آپ میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ریگولر ڈونرز ہیں اور مجھے یقین ہے آپ گواہی دیں گے کہ تمام پروجیکٹس کے فیڈ بیک الحمدللہ ہم 1 سال کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں. ایک تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری چیریٹی کی بہت خاص بات ہے. دوسری جو خاص بات ہے جو میں ایز ٹیم لیڈ کریڈٹ لینا چاہوں گی, وہ یہ کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں ابھی بھی ہماری ٹیم بہت چھوٹی ہے. جتنے بڑے ہمارے کام ہیں اور جتنے ملکوں تک رسائی ہے, اس حساب سے ہماری ٹیم بہت چھوٹی ہے. اس سے بہت چھوٹی چیریٹیز میں ہم سے کہیں گنا زیادہ ٹیم ممبرز ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو پیشن ہے, جن کا جنون ہے, جن کا شوق ہے ویلفیئر کے لیے, نوکری برائے نوکری نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے آپ کی امانتیں ہیں, ہم اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنی کاسٹ کو لمیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں. ہماری ٹیم میں ایسے لوگ ہیں, شاید ہماری ساری ٹیم ہی الحمدللہ جو گھنٹے نہیں گنتی, جو دن نہیں گنتی. ہمارے یہاں نہ ویکینڈ کا کانسیپٹ ہے, نہ رات کا, نہ دن کا. اگر ہم اتنے ملکوں میں کام کرتے ہیں تو ایک ساتھ ہم کتنے ٹائم زونز میں کام کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری ساری ٹیم کمیٹڈ ہے اور آپ کے تمام پروجیکٹس ان تمام ملکوں میں ان تمام مستحق لوگوں تک پہنچا رہی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. جس ٹیم کا میں ذکر کر رہی ہوں, آج ہم کووڈ کے بعد یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. جب پورے UK میں, پورے دنیا میں لاک ڈاؤن تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں محدود تھے, سڑکیں خالی تھیں, آفیسز بند تھے, ایون ان دنوں میں بھی ہماری ٹیمز آن گراؤنڈ تھیں, یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں بھی. وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو, اپنے والدین کو گھر میں چھوڑ کر کووڈ میں, اور یہ میں شروع کی بات کر رہی ہوں جہاں نہ ویکسینیشن تھی, نہ لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کہ یہ کیسی بیماری ہے, کیا کب کیسے کہاں کیور ملے گا. اس وقت بھی ہماری ٹیم آن گراؤنڈ تھی, لوگوں کو ریلیف دے رہی تھی. وہ صرف ہائیجین یا اویئرنیس پروگرامز نہیں تھے, بلکہ بہت سارے لوگوں کو ریلیف کی ضرورت تھی جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں اور جن کی انکم نہیں ہوتی. سو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے مشکل سے مشکل وقت میں, مشکل سے مشکل حالات میں الحمدللہ آپ کی ڈونیشنز ان لوگوں تک پہنچائی ہے. یہاں
جہاں جہاں مشکلوں کی بات ہو رہی ہے وہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ صرف ریگولر پروجیکٹس نہیں کرتی بلکہ ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر پروجیکٹ ہماری بہت خاص پروجیکٹ ہے. وہ چاہے یمن کا ڈیزاسٹر ہو, غزہ کا ڈیزاسٹر ہو یا افغانستان کی ایمرجنسی صورتحال ہو, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے ایسے تمام علاقوں میں ڈیلیور کیا ہے. جب پچھلے سال رمضان میں اچانک غزہ اور فلسطین پہ بمباری شروع ہوئی تو الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے شاید سیم ڈے اپنی لوکل ٹیمز کو موبلائز کیا اور وہاں ڈیلیور کیا. آج ہمارے بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, امام صاحب یہاں موجود ہیں, اور انہوں نے بھی ہماری اس وقت میں ان کی سپورٹ سے, ان کی جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, اور ہم وہاں ان علاقوں میں اس وقت ساجد بھائی جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ اس وقت ٹیم کو لے کر ان علاقوں میں گئے جہاں پر ایکسیس ہونا بھی مشکل تھا, اور نہ صرف امام صاحب کی مہربانی سے ہمیں وہاں ایکسیس ملا بلکہ الحمدللہ ہم نے ان حالات میں بھی وہاں ڈیلیور کیا. اسی طرح یمن کے حالات میں ہم نے ڈیلیور مسلسل کر رہے ہیں, اور یہاں پر یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ صرف ریلیف ایڈ کا کام نہیں ہے بلکہ سسٹینیبل پروجیکٹس بھی کیے جا رہے ہیں. جس طرح یمن میں ہم وہاں پر مستقل گھروں کی تعمیر کر رہے ہیں تاکہ انٹرنلی ڈسپلیس لوگ جو ہیں, یعنی جو ملک کے اندر حالات کی وجہ سے جن کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے اور وہ مہاجروں کی زندگی گزار رہے ہیں ٹینٹوں میں, ان کو مستقل گھر فراہم کیا جا رہا ہے. اسی طرح غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر جو مشکل ہے ان کو مدد کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکیں, اپنی سورس آف انکم بڑھا سکیں. اسی طرح افغانستان ہو یا پاکستان ہو جہاں باؤنڈیڈ لیبر کا ابھی تک مسئلہ ہے, ہماری فریڈم کمپین کے تحت ہم ایسے تمام خاندانوں کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالی مستقل طور پر آزادی دینا چاہتے ہیں, اور یہ بھی آپ کی مدد اور ڈونیشن سے ہی ممکن ہے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک برج کی طرح منتخب کیا ہے, یعنی ایک طرف ہمارے ڈونرز ہیں جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کا کانفیڈنس ہے, اور ان کی ڈونیشن ہم نے ان کے بہاف پر وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرنے ہیں, جہاں دوسری طرف برج کے وہ بینیفیشریز ہیں جو ہماری مدد کے مستحق ہیں لیکن ان کا ایکسیس نہیں ہے ڈائریکٹ ڈونرز کے لیے تک, اور وہاں ہمارا کام ہے کہ جب ہم وہاں پہ ڈونیشنز ریز کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مستقبل میں ہماری ڈونر بیس جتنی مرضی ہو جائے, ہمارے جتنے مرضی ممالک میں ہم ڈیلیور کریں, جتنے مرضی پروجیکٹس ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہماری انٹرنل یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے سروس لیولز کو اسی طرح مینٹین کریں گے تاکہ جو ڈونر کا کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہمارے ساتھ ہے وہ اسی طرح بنا رہے, اور یہ آپ کا ٹرسٹ اور آپ کا کانفیڈنس ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کے بعد آج کے ایونٹ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے, جو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اتنا بڑا مائل سٹون آپ کے بغیر ممکن نہیں تھا. وہ تھا 1,50,000 کیٹریک سرجریز مکمل کرنا. الحمدللہ اس سال ہم نے 1,50,000 کیٹریک سرجریز مکمل کی ہیں اپنے سائٹ ریسٹوریشن پروگرام کے اندر. یہ بہت بڑا نمبر ہے, یہ ایک بہت بڑی جرنی ہے. یہ جرنی وہ ہے جو اب سے 10-12 سال پہلے چھوٹے سے آفس میں شاید 3 لوگوں کے ساتھ شروع کی گئی تھی, اور الحمدللہ آج اس کا یہ لیول ہے کہ ہم نے 1.5 لاکھ کیٹریک سرجریز مکمل کی ہیں. چونکہ ان پروجیکٹس پہ, ان آئی کیمپس میں میں خود جا چکی ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, آپ میں سے بہت سارے ڈونرز بھی جا چکے ہیں, کہ وہ 1.5 لاکھ سرجریز جو ہیں 1.5 لاکھ زندگیاں نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں, کیونکہ ان تمام لوگوں کی فیملیز کی زندگیاں بدلی ہیں, اس علاقے کی زندگیاں بدلی ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو ایک ہوپ دی ہے. ان کو جب ان کی نظر بحال ہوئی ہے تو وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو گئے, وہ اپنی سورس آف ارننگ سے اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہیں. سو یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک جرنی ہے جہاں ہم نے چھوٹے آئی کیمپ سے بات شروع کی, اور آج الحمدللہ آپ کی سپورٹ اور آپ کی ڈونیشنز کے ساتھ ہمارا لاہور میں ایک مستقل آئی اسپیشلائز یونٹ
کام کر رہا ہے, ہاسپٹل کام کر رہا ہے, جو ریگولر بیسس پر ایوری ڈے اس کی کیپیسٹی 200 OPDs کی ہے, اور اس وقت بھی ہفتے میں 2 یا 3 دن وہاں کیٹریک سرجریز ہو رہی ہیں, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. سو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ تمام اچیومنٹس, یہ تمام کام آپ کی سپورٹ اور آپ کی ڈونیشنز اور آپ کی ٹرسٹ, آپ کی کانفیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی چیریٹی کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے, اور ہم آپ کی ڈونیشنز جو ہے ان تمام مستحق لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. To our respected scholars, to my beloved elders, to my brothers. تو اس کے بعد سب اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں. First one is continuous charity. Bank accounts, we go to our ATM, we take as much as we want, and we live our life. But those of us who sit here are beneficiaries of welfare state. And bring food to their tables. They don't have a guarantee that children will go to school, that their fees will be paid. Yeah, we live in an absolute. میں نے دیکھا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ کافی ایسے بارے میں زیارت ہوئی ہے. شاگرد تھے اسلامی یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھایا, تو آپ دیکھیں کہ وہاں الحمدللہ شام کا بھی شروع ہو گیا ہے, اور اب 2 ٹائم تقریباً 500 لوگ یعنی 1000 لوگ ڈیلی وہاں کھانا کھاتے ہیں, اور اس کھانے قریب لوگ آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ جو ڈونیشن دیکھتے ہیں, اس ڈونیشن کے ذریعے کتنا خیر کا کام ہو رہا ہے. ابھی آپ کو برادر مقصود صاحب بتا رہے تھے المصطفیٰ, چونکہ اس پودے کو ہم نے اس وقت لگایا جب میں الحمدللہ طالب علم تھا. میں نے عبد الرزاق ساجد صاحب نے بیٹھے ATI میں بھی الحمدللہ کام کیا, اور پھر سید عبد الرزاق ساجد حافظ اللہ ورعاہ, الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور موجود ہیں, اور انہوں نے بھی ہماری اس وقت میں ان کی سپورٹ سے, ان کی جس کو کہتے ہیں پیشن ہے, جن کا جنون ہے, جن کا شوق ہے ویلفیئر کے لیے, نوکری برائے نوکری نہیں ہے,
اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی امانتیں ہیں, ہم اس کا لیڈ کریڈٹ لینا چاہوں گی, وہ یہ کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں ابھی بھی ہماری ٹیم بہت چھوٹی ہے. جتنے بڑے ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ریگولر ڈونرز ہیں, اور مجھے یقین ہے آپ گواہی دیں گے کہ تمام پروجیکٹس کی فیڈ بیک الحمدللہ ہم 1 سال کے اندر کس نے ریسیو کی, کس ملک میں ڈیلیور ہوئی, اور الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ چاہے واٹر پروجیکٹ ہوں چاہے ہماری چیریٹی کی بہت اہم ہے. ایک تو ہے فیڈ بیک جس کا میں نے ذکر کیا کہ الحمدللہ ہم ان چیریٹیز, شاید ہی بہت کم چیریٹیز ڈیلیور کیے جا سکیں, اور اسی لیے ہم لوگ الحمدللہ آپ ہماری ایکٹیویٹی رپورٹس میں دیکھیں گے کہ ہر سال بہت بڑے نمبر سے ڈفرینس آ رہا ہے. یعنی